بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 10 مئی 2023، 20 شوال 1444 ہجری، بروز بدھ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ شاہ سلمان کے امیر قطر، عمانی فرمان روا اور یمنی صدر کو مکتوب، عرب سربراہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی، سلطنت عمان کے فرمان روا سلطان ہیثم بن طارق اور یمنی صدر رشاد العالمی کو مکتوب ارسال کیا ہے، جس میں انہیں 19 مئی کو سعودی عرب میں عرب سربراہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے SPA کے مطابق قطر میں متعین سعودی سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن فرحان نے بدھ کو ایوان امیری میں ملاقات کر کے امیر قطر کو شاہی مکتوب حوالے کیا۔ اس موقع پر شہزادہ منصور بن خالد بن فرحان نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے امیر قطر کو خیر سگالی کا پیغام دیا۔ امیر قطر نے شاہ سلمان اور ولی عہد کے نام خیر سگالی پیغام کا جوابی پیغام سعودی سفیر کے حوالے کیا۔ سعودی سفیر اور امیر قطر نے سعودی عرب اور قطر کے برادرانہ تعلقات اور انہیں جدید خطوط پر استوار کر کے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ SPA کے مطابق مسقط میں متعین عبداللہ العنزی نے سلطان عمان سے ملاقات کر کے شاہی مکتوب حوالے کیا۔ ملاقات میں سعودی عرب اور سلطنت عمان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ عدن میں تعینات سعودی سفیر محمد آل جابر نے یمنی صدر العلیمی سے ملاقات کر کے شاہی مکتوب حوالے کیا۔ یمنی صدر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سربراہ کانفرنس کی میزبانی اور اسے کامیاب بنانے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے وہ قابل قدر ہے۔ شاہ سلمان کی بشار الاسد کو عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ سعودی فرمان روا شاہ سلمان نے شام کے صدر بشار الاسد کو 19 اپریل کو سعودی عرب میں ہونے والے عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ سعودی عرب کے اردن میں سفیر نائف بن بندر السدیری نے دمشق میں بشار الاسد سے ملاقات کر کے ان کے حوالے کیا۔ السدیری نے سعودی فرمان روا شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے شام اور اس کے عوام کی سیکیورٹی اور ملک کے استحکام کے لیے نیک خواہش کا پیغام پہنچایا۔ سعودی عرب میں آن لائن کاروبار میں 32% اضافہ۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ سال رواں کی پہلی سہ ماہی کے دوران مملکت میں آن لائن کاروبار میں سالانہ کی بنیاد پر 32% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا ہے کہ 2023 کی پہلی سہ ماہی میں 4093 سجل تجاری لائسنس جاری ہوئے، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران ان کی تعداد 3499 تھی۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ 2023 کی پہلی سہ ماہی کے دوران آن لائن کاروبار کے لیے سب سے زیادہ سجل تجاری ریاض ریجن میں جاری ہوئے، ان کی تعداد 13195 ریکارڈ کی گئی۔ نشہ آور اشیاء کے استعمال پر خواتین سمیت 18 افراد کو قید کی سزا۔ سعودی عرب جدہ میں فوجداری کی عدالت نے نشہ آور اشیاء کے استعمال پر 18 افراد کو قید کی سزا سنائی ہے۔ سزا کی مجموعی مدت 80 برس تک ہے۔ منشیات کے عادی افراد ساحل سمندر پر پرآسائش کیبن کو اپنے ٹھکانے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ عکاظ اخبار کے مطابق 18 ملزمان میں سے ایک کا تعلق شام، باقی 17 کا سعودی عرب سے ہے۔ ان میں خواتین شامل ہیں۔ فوجداری عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ کوکین، حشیش اور نشہ آور پاؤڈر خاص طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ملزمان غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی ملوث پائے گئے۔ عدالت نے الزام ثابت ہونے پر قید کے ساتھ سفری پابندی کی سزا بھی سنائی ہے۔ فوجداری عدالت نے جن افراد کو سزا سنائی ہے ان میں تاجر، خواتین، مارکیٹنگ ڈائریکٹر، نرسنگ اور فارمیسی کی فیکلٹیوں کی طالبات شامل ہیں۔ اخبار کے مطابق فیصلہ 190 صفحات پر
جاری کیا گیا۔ عدالتی کارروائی 125 دن تک جاری رہی۔ سعودی ریلوے کے مسافروں کی تعداد میں 104% اضافہ ریکارڈ۔ سعودی عرب میں ریلوے سے مسافروں کی آمد و رفت رواں سال کے ابتدائی 3 ماہ کے دوران دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ برس اسی مدت کے مقابلے میں مسافروں کی تعداد میں 104% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مملکت میں ٹرانسپورٹ سیکٹر تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ سعودی ریلوے سار نے 2023 کی پہلی سہ ماہی کے دوران مملکت کے مختلف اسٹیشنوں سے 22,21,225 افراد کو سفر کی سہولت فراہم کی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی ریلوے نے ٹوئٹر پر بیان میں کہا ہے کہ پہلی سہ ماہی کے دوران 58,30,000 ٹن سامان اور دھاتیں بھی منتقل کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ پہلی سہ ماہی کے دوران مختلف ریل لائنوں کی اصلاح و مرمت بھی مقررہ پروگرام کے مطابق مکمل کی گئی۔ سعودی ریلوے کا کہنا ہے کہ سال رواں کے ابتدائی 3 ماہ کے دوران ریاض کی خشک گودی سے برآمد سروس کا بھی آغاز کیا گیا۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کار پارکنگ میں لڑنے والے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے۔ زیر حراست ملزمان کا تعلق افریقی ملک مالی سے ہے۔ ایک غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم تھا۔ اخبار 24 کے مطابق پولیس نے بیان میں کہا ہے کہ مالی کے دونوں شہری کار پارکنگ میں جھگڑ رہے تھے کہ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ پولیس نے غیر ملکیوں کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ مکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جھگڑے کے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے کی تلاش جاری ہے۔ انفارمیشن کرائمز قانون کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا جائے گا۔ اسیر ریجن میں ماحولیاتی تحفظ فورس نے ایک شہری کو گرفتار کیا ہے جس نے غیر قانونی طور پر نایاب جنگلی جانور پال رکھے تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ شہری پر نایاب جانوروں کی خرید و فروخت کا الزام ہے جس پر اسے 10 سال قید اور 30 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ فورس نے کہا ہے کہ مذکورہ شہری نے 10 شیر اور 4 شیرنیاں اور ان کے 4 بچوں کو کے علاوہ 5 چیتے، 2 ریچھ، 2 ببر شیر اور 2 جنگلی بکرے اور 1 جنگلی ہرن پال رکھے تھے۔ ماحولیاتی تحفظ فورس کے ترجمان کرنل عبدالرحمن العتیبی نے کہا ہے کہ نایاب جنگلی جانوروں کو متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا ہے، جبکہ شہری کو نایاب جانوروں کی خرید و فروخت کا الزام عائد کر کے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے طلباء نے جنیوا میں ہونے والے 18ویں بین الاقوامی نمائش میں شرکت کر کے 41 تمغے جیتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق جنیوا میں حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والی بین الاقوامی نمائش میں 44 ممالک کے 825 اداروں نے 1000 سے زیادہ ایجادات کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں شعبہ ایجادات کے سربراہ ڈاکٹر اقبال اسماعیل نے بتایا کہ سعودی عرب کے دیگر یونیورسٹیوں نے بھی اس نمائش میں حصہ لیا ہے۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی 2016 سے اس بین الاقوامی نمائش میں بڑے پیمانے پر شرکت کر رہی ہے۔ یونیورسٹی کے قائم مقام صدر ڈاکٹر ہنا النعیم نے یونیورسٹی کی طلباء اور طالبات کی کامیابیوں کی تعریف کی، جنہوں نے تخلیقی صلاحیتوں اور ایجادات کے میدان میں علاقائی اور عالمی سطح پر کمیونٹی اور مملکت کی درجہ بندی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج بدھ کو مشرقی و شمالی ریجن تبوک، مدینہ منورہ، قصیم، الریاض، مکہ مکرمہ، جازان، اسیر، حائل اور الباحہ میں کہیں مطلع ابر آلود رہے گا اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا ہے کہ اسیر ریجن کے احد رفیدہ، الحرجہ، خمیس مشیط اور زہران الجنوب میں تیز بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح الباحہ ریجن کے متعدد کمشنریوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش کی توقع ہے، جس کے ساتھ اولے گرنے کا بھی امکان ہے۔ اسی سے ملتی جلتی کیفیت نجران میں بھی ہوگی، جس کی متعدد کمشنریوں میں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 10 مئی 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 75 روپے 25 پیسے، ایس ٹی سی پہ 75 روپے 15 پیسے، تحویل الراجی 75 روپے 35 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 60 پیسے، منی گرام 75 روپے 80 پیسے اور ٹیلی منی 75 روپے 50 پیسے۔
اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21.42 روپے، ایس ٹی سی پہ 21.44 روپے، تحویل الراجی 21.45 روپے، ویسٹرن یونین 21.55 روپے، منی گرام 21.52 اور انجاز بینک 21.48 روپے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28.36 ایس ٹی سی پہ 28.40 تحویل الراجی 28.35 ویسٹرن یونین 28.50 منی گرام 28.35 اور انجاز بینک 28.32۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔